بلکہ ادنا، تو میں تو اسی کے حوالے سے بات کر سکتا ہوں. میں کوئی ریلیجس ٹرمنالوجی کے حوالے سے تو بات نہیں کر سکتا. ایک منٹ معذرت کے ساتھ رضی صاحب ان کی آواز اونچی کر دیں. ایک نصیر صاحب آپ کوشش کریں. جی میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی اب بہتر. ہاں جی اب بہتر ہے جی کریں بات. جی میں تو ایک معمولی ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں اور اس کے حوالے سے ہی بات کر سکتا ہوں. آپ ماشاءاللہ بہت، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بہت اچھی بات کرتے ہیں. جب آپ کی بات ہو رہی ہوتی ہے ختم نبوت کے حوالے سے، مجھے بعض اوقات بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے چیمپئن ہیں. اگر دیکھا جائے تو ختم نبوت کے جو ہم مانتے ہیں ختم نبوت کو، اس کا تو یہ لاکھواں حصہ بھی یہ لوگ نہیں مانتے. نبوت ہوتی ہے 3 قسم کی. نمبر 1 مستقل تشریحی نبوت، اور نمبر 2 مستقل غیر تشریحی نبوت، اور نمبر 3 غیر مستقل غیر تشریحی نبوت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ یا مستقل تشریحی نبوت تھے یا مستقل غیر تشریحی نبوت کے ساتھ تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین بن گئے ہیں تو مستقل تشریحی یا غیر تشریحی نبوت بند ہو گئی ہے. ہم قائل ہیں غیر مستقل غیر تشریحی نبوت کے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ملتی ہے. حضور پاک قرآن پاک میں یہ بات ہے کہ ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، جو نافع الناس چیز ہوتی ہے وہ زمین پہ ٹھہر جاتی ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نافع الناس نہیں ہے. تو وہ انبیاء زندہ رکھے جاتے ہیں اپنے بروز کے ذریعے سے. اب کوئی پیروی کر سکتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اسے مکالمہ مخاطبہ کا شرف حاصل ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا. اب یہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے، وہ تو مستقل نبی تھے اور انہوں نے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے تو نہیں نبوت حاصل کی تھی. اب وہ جب آئیں گے ان کے ساتھ جب کنیکشن دوبارہ شروع ہوگا، کیا قرآن پاک کو پہلے پڑھا دیا گیا ان کو سارا کہ بعد میں اللہ میاں بتائے گا ان کو؟ تو وہ وہی جو ہوگی مستقل وہی ہوگی. ختم نبوت کی موڑ ٹوٹ جائے گی جو ہی اللہ میاں ان سے کلام کرے گا. اور یہ کہتے یہ ہیں کہ کیوں لایا گیا حضرت موسیٰ کی امت سے بندہ نبی؟ اس لیے لایا گیا کہ کوئی بندہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسا نہیں تھا جو کہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو برداشت کر سکے. یہ دیوبندیوں کا میں نے پڑھا ایک بار. تو گویا حضرت موسیٰ کی امت سے جو کہ اللہ کی تجلی کو برداشت کر سکے، گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات رسالت کے تو قائل ہی نہیں ہے، منکر کمالات رسالت ہیں یہ لوگ، کہ ان کی پیروی سے کوئی بندہ اللہ کی تجلی برداشت نہیں کر سکتا. اس قدر گستاخی کرتے ہیں، اس قدر توہین کرتے ہیں، اور ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں آتا. اور کوئی کم از کم کچھ تو غور تو کرو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی امت کا بندہ کوئی تجلی اللہ کی برداشت نہیں کر سکتا. حضرت موسیٰ کی امت سے بندہ لایا گیا، کیا آپ ان کو سمجھتے ہیں؟ تو پھر الزام ہم پہ دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ خدا کا خوف کرنا چاہیے. میں یہ ان کو کہوں گا کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو وہ جو شبیر احمد عثمانی صاحب تھے ان پہ اعتراض ہوا کہ آپ احمدیوں کے ساتھ مل کے جدوجہد کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ امام حسن شیبانی نے مسئلہ حل کر دیا ہے، کیونکہ جو ہے اہل حق خوارج کے ساتھ مل کے مشرکین سے لڑ سکتے ہیں. گویا انہوں نے ہمیں مسلمان سمجھا. اچھا پاکستان جب بن رہا تھا تو اس وقت مسلمان کے یہ سے ہمارا کیس پیش کیا گیا اسمبلی میں اس کی باؤنڈری کمیشن کے سامنے کہ یہ مسلمان ہے، اگر یہ 2-3 سیٹیں ہمیں غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا جاتا تو ممکن ہے پنجاب تقسیم ہی نہ ہوتا. تو پاکستان بن گیا تو یہی اپروچ آگے رہنی چاہیے تھی. لیکن جو کہ ہندوؤں کے ساتھ مل کے حکومت علیہ بنا رہے تھے لوگ، وہ انہوں نے ان کی بات جو سمجھتے تھے ہندوؤں سے مل کر حکومت علیہ ہے، اور یہ جو کہتا تھا وہ جو حراری لیڈر ہے وہ یہ کہتا تھا کہ افضل حق نے کہا کہ ہمارا یہ اس لیے جدوجہد نہیں کر کہ یزید جیسے شخص کو ہم تخت پہ بٹھا دیں، یعنی قائد اعظم کو یزید جیسا شخص کہہ رہا تھا، چودھری افضل کافر اعظم کہہ رہے تھے. اور جب پاکستان بن گیا تو پھر میں اور شعر تو نہیں پڑھ سکتا، دوائی انہوں نے جا کے انہی سے لی. آپ بتاؤ تم کون مسلمان ہے کون کافر ہے، جو کہ لے رہے تھے ہندوؤں کے ساتھ مل کے حکومت علیہ بنا رہے تھے. مطالعہ شاہ بہاری کہہ رہا تھا کہ موسیٰ کی میم اور محمد کی اور گاندھی کی مہاتما کی میم
اور موسیٰ کی میم بلا تشبیہ بلا تمثیل مماثل ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ گاندھی بالقوہ نبی ہے، یہ تو اعلیٰ شاہ بخاری صاحب کہہ رہے تھے. تو یہ حال ہے ان کا. کوئی ہم کیا کریں، آپ ہی اپنی اداؤں پہ غور کریں، ہم کچھ عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. جزاک اللہ. میں نے ٹائم لیا آپ کا. جزاک اللہ. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ آپ کا. محترم، یہ جو بھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کی تاریخ کے اسٹوڈنٹ ہے، بالکل جائز بات کی ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت، لیکن یہ اتنے بدبخت ہیں کہ اب یہ کہتے ہیں کہ جماعت احمدیہ نے ایز اے کافر اپنا جو ہے وہ